ہم زندہ ہوں اور سرکار کی شانوں کو کوئی چیلنج کر جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے، ہم یہ مسئلہ عوام میں نہیں لائے، یہ لایا گیا اور کئی سالوں سے یہ ایسا تھا، اور ہم نے بڑی حکمتیں، بڑی تدبیریں، بہت کچھ کیا، مگر کوئی کارگر ثابت نہ ہوئی چیز، اور بالآخر بات ادھر سے چیلنج تک پہنچی۔ پھر بھی اپنے طور پر میں نے چیلنج قبول نہ کیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اکابر علماء جو اس وقت ہمارے ہیں ان سے رابطہ کیا، نیٹ پہ ان کی تصویریں دیں کہ ہم پریشان ہیں، یہ مسئلہ ہے، تم اس کا جواب دو، ہمیں مطمئن کرو، اور جو چیلنج کر رہا ہے اس کے چیلنج کو قبول کرو، اس کے سامنے بیٹھو، اس کا دعویٰ ہے کہ میرے سامنے کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو کہیں سے اب جو بھی وجوہات تھیں، یہ نہیں کہ وہ اکابر بات کر نہیں سکتے تھے، کر سکتے تھے، اور ان کا بھی نظریہ یہی ہے جو یہ کتابوں میں پیش کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے جب چیلنج قبول نہ کیا تو وہ لوگ میرے پاس آ گئے، علماء کرام کی پوری ٹیم، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم تو آپ کو آسرا سمجھتے ہیں، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ سرکار کی شان کا معاملہ ہے، اور اب بات عوام میں گئی ہے، اور صدیوں سے اہل حق کا یہ عقیدہ آ رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ احسن انداز میں اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں، تاکہ اہل سنت میں پائی جانی تشویش کو ختم کیا جا سکے، اور وہ آپ کی طرف سب کی نگاہیں ہیں، چونکہ مخالف جو ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں آپ سے گفتگو کرنا، تو آپ ان کے چیلنج کو قبول کریں، اور ہم آپ کو باقاعدہ دعوت دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے احسن انداز میں مضبوط دلائل کے ساتھ عقیدہ نبوت جو ہمارا صدیوں پرانا ہمارے اکابر کا عقیدہ اس کا تحفظ فرمائیں۔ سرکار تو پیدائشی نبی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، اور اعلان نبوت سب سے آخر میں کیا ہے، تو خاتم النبیین بھی بالیقین ہیں، جس میں کروڑ میں سے ایک حصہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے، تو ہم نے چیلنج قبول کیا۔ چیلنج قبول کرنے کے بعد بات چیت شروع ہوئی، ہمیں روزانہ وہ کہتے کہ ہم نے تو تمہیں چیلنج دیا ہی نہیں تھا، تو ہم نے کہا کہ یہ مطلقاً آپ نے کہا تھا علماء اہل سنت کے لحاظ سے، ویسے بھی سرکار ہمارے نبی ہیں، تو سرکار کی شان کے لحاظ سے کوئی امریکہ میں بات کرے یا پاکستان میں، ہم نے تو سرکار کی شان پہ پہرا دینا ہے۔ لہذا بات شروع ہوئی، اور بڑے سنجیدہ طریقے سے، اور اب اتنے دلائل بھی دیے، ہر بات ان کی جو ہے وہ اس کا جواب دے دیا۔ اب یہ بات میں اس وقت کی علماء، پیران طریقت سب سے کر رہا ہوں۔ عقیدہ ان سب کا ہے وہی جس عقیدے کو چیلنج کیا گیا، اس شخص کے ساتھ کوئی دوسرا عالم دین بھی بڑا نہیں، صرف چند اس کے شاگرد ہیں، اور انہیں بھی دعوت ہے کہ استادی شاگردی بعد میں ہے، کلمہ استاد کا نہیں پڑا، کلمہ مدینے کے تاجدار کا پڑا ہے۔ تو اب یہ کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھو آپس میں مناظرے شروع ہو گئے ہیں، مناظرہ نہیں ہونا چاہیے، مناظرہ نہیں ہونا چاہیے، بڑی تشویش ہے کہ آپس میں کیوں مناظرے شروع ہو گئے ہیں۔ تو میں پہلے یہ ایک پورا لیکچر اس پہ دے چکا ہوں کہ رب کے دربار میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی مناظرہ ہوا، یعنی مناظرہ کوئی بری بات نہیں، کہ ضروری نہیں اس میں کہ اگلا بندہ کافر ہی ہو تو پھر مناظرہ کیا جائے، مناظرہ تو سچوں میں بھی کسی مسئلے کی تحقیق کے لیے ہو سکتا ہے۔ مناظرہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے شاگردوں سے کرتے رہے،
مسئلے کی وضاحت کے لیے ہوتا ہی اظہار للثواب ہے. یہ گالی گلوچ نہیں، یہ دنگا فساد نہیں، یہ جھگڑا نہیں، یہ سنت انبیاء علیہ السلام ہے. لہذا یہ جو ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ دیکھو جی آپس میں مناظرے شروع ہو گئے ہیں، تو ہم جس مناظرہ کے دائی ہیں وہ ہے سنت انبیاء علیہ السلام. اب اس کے ساتھ مجھے مناظرہ کا شوق نہیں ان کے ساتھ. یہ بات میں پہلے بھی اپنے کئی جو کلپ ہیں ان میں کہہ چکا ہوں. اب بھی میں نے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کریڈٹ میں لوں کہ میں نے اس سے توبہ کروا لی اور شخص سے رجوع کروا لیا. میں یہیں چپ کر جاؤں گا بشرطے کہ اکابرین یہ مسئلہ حل کر دیں. یعنی اکابرین چپ نہ رہیں، اس شخص کو، اس عالم دین کو بلائیں جو خود انہیں اکابر مان رہا ہے. اور اکابرین مجھے کہتے ہیں ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو تمہارا عقیدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اب بات عوام میں آ گئی ہے تو یہ کر دو وہ کر دو. ساری ملت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام پیدائشی نبی ہیں، عالم ارواح میں بھی نبی تھے، اب بھی نبی ہیں، اور ازلیت نبوت کی سرکار ہمیشہ سے نبی ہیں. تو میں چپ کر جاتا ہوں. کوئی احتجاج، کوئی دلیل، احتجاج کا لفظ بھی اصل عربی میں دلیل دینے کو کہتے ہیں، حجت، احتجاج. تو میں چپ کر جاتا ہوں. لیکن آپ قوم کی تشویش زائل کریں، کیونکہ اس شخص نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی نبی مانتا ہے یا عالم ارواح میں نبی مانتا ہے وہ ختم نبوت کا معاذ غدار ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علامہ سعید احمد اسد صاحب. جی بول رہا ہوں. جی جان محمد عرض کر رہا ہوں جی خوشاب سے. جی جان محمد عرض کر رہا ہوں جی خوشاب سے. جی ماشاء اللہ. جی ایک مسئلہ میں آپ سے رہنمائی لینی ہے کہ فرمائیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی، آپ کا اس میں کیا موقف ہے؟ قرآن کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے کیا جی میں اول النبیین فرمایا ہے یا آخر خاتم النبیین؟ جی خاتم النبیین فرمایا. یعنی اگر سرکار کو سب سے آخر میں نبوت عطا نہیں ہوئی، جی پہلے عطا ہوئی ہے، پھر آخری نبی کا نام بتانا پڑے گا. صحیح. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آخری نبی کا یہ مطلب ہے کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے. نبوت عطا ہوئی، جی نبوت عطا ہوئی ہے. صحیح اگر سرکار کو عطا نہیں ہوئی تو کسی نہ کسی کو تو عطا ہوئی ہے، صحیح. پھر اس نبی کا نام بتانا پڑے گا. ٹھیک. ظاہر ہے پھر جو اس نظریے کا حامل ہوگا پھر وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام بتائے گا. جی جو میں نے اس کی کہا مرضی جی جی اس کی مرضی پھر کس کے بارے بتاتا ہے. صحیح. کہ میں نے یہ سنا ہے کہ پہلے آپ بھی اس نظریے کے حامل تھے کہ آپ بھی میں بالکل بیان کرتا تھا کہ سرکار سب سے پہلے نبی ہے. صحیح. 2-3 ماہ ہوئے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہیں میں ختم نبوت سے غداری تو نہیں کر رہا. ماشاء اللہ. اس کا مجھے پھر جواب نہیں آیا. تو اس نے تو یہ بیرون ملک سے جو لوگ فون کرتے ہیں، اندرون ملک جو فون کرتے ہیں، اس میں میرا ذاتی فائدہ کیا ہے؟ وہ تو تم سب کو اپنی زبان میں ختم نبوت کا غدار قرار دے رہے ہیں، تو تم سارے بھی تو اس کو جواب دو. یہ کوئی میری ڈیوٹی تو نہیں. آپ بولیں، آپ اس کا عقیدہ ریکارڈڈ ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ جو اس طرح مانتے ہیں وہ قادیانیوں کو تقویت دے رہے ہیں. یہ عقیدہ جو امت ساری کا ہے. حضرت صاحب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ قادیانیوں کو تقویت دے رہے ہیں؟ اس سوال کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ سرکار تو ازلی نبی تھے؟
پھر 1,24,000 نبی بعد میں آئے، ختم نبوت میں فرق نہیں پڑا، تو ایک مرزا قادیانی کے آنے سے ختم نبوت میں فرق پڑتا ہے؟ آپ قادیانیوں کو خدا کے لیے سپیس نہ دیں۔ اور یہ کہا کہ وہ ختم نبوت کے غدار ہیں جو 40 سال سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، معاذ اللہ، یعنی معاذ اللہ اس سے جو اس نے غدار کا لفظ بولا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کل کہا تھا کہ خدا کے لیے سرکار کی ختم نبوت پر ڈاکہ مت ڈالنے دو کسی کو، تمہارے اس بات کی وجہ سے ختم نبوت پر حرف آ رہا ہے۔ آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دیکھیں، 2 خرابیاں لازم آ رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو اگر نبوت ملی تھی عالم ارواح میں، تو جناب آدم کو تو نبوت بعد میں ملی، جناب نوح کو تو نبوت بعد میں ملی، جناب ابراہیم کو تو نبوت بعد میں ملی، جناب موسیٰ کو نبوت بعد میں ملی، جناب عیسیٰ کو نبوت بعد میں ملی۔ ان 1,24,000 نبی کو نبوت سرکار کی نبوت کے بعد ملی۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جو نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے، وہ بھی کافر مخلد فی النار۔ سرکار اعلیٰ حضرت یہاں تک فرمایا۔ اب میں تو نمائندگی کر رہا ہوں 14 صدیوں کی، اور میں نمائندگی کر رہا ہوں اس وقت کے زندہ سارے مسلمانوں کی۔ کیوں؟ اگر وہ بندہ فوت ہو گیا تو کل سب سے بڑی دلیل اس کے چیلوں کے پاس یہی ہوگی۔ اب تمہیں یاد آیا اس بات کو رد کرنا، جب زندہ تھا تو کیوں نہیں اس وقت اس کا چیلنج قبول کیا؟ اس وقت چاہیے تھا نا کہ چیلنج قبول کرتے۔ اب تم کہتے ہو کہ اس کی سوچ غلط ہے، تو غلط تھی تو اس وقت غلط کہنا تھا۔ تو میں نے تو ان کی اس دلیل کو رد کرنے کے لیے چیلنج قبول کر لیا اور آگے دلائل دے رہا۔ اب اس میں یعنی فضا ایسی ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ سرکار کی ختم نبوت کا مسئلہ اور نبوت کا مسئلہ یہ بیان کر رہا ہے اور ہماری اس سے مخالفت ہے، تو لہٰذا یہ بند کر دینا چاہیے، بیان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسئلہ میرا نہیں، ان کے نبی کا ہے، میرے نبی کا ہے۔ یہ تو سرکار کی نبوت کا مسئلہ ہے۔ اگر رب نے سعادت مجھے دے دی ہے کہ جب سب خاموشی چھائی تھی تو ہم نے صدا لگائی تھی، تو اس کے باوجود بھی میں یہ ضد نہیں کرتا کہ نہیں میں نہیں حل کرنا، میں نہیں حل کرنا، میں فوراً چپ کر جاؤں گا۔ لیکن کوئی حل تو کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شخص اس گھمنڈ میں ہی فوت ہو جائے کہ میرے سامنے تو کوئی بیٹھے ہی نہیں، اور پچھلے کہتے رہے کہ اگر تم سچے تھے تو اس وقت تم نے سامنے آنا تھا۔ لہذا جو علماء کرام اس کو تشویش سمجھتے ہیں، ویسے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب بیماری معاشرے میں پھیل جائے اس وقت طبیبوں پہ پابندی لگانا اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ یا تو بیماری پھیلانے والوں پر پابندی لگائی جاتی، بیماری پھیل جانے کے بعد اب اس کے لحاظ سے جو آپریشن ہو یا اس کے لحاظ سے جو ٹیکہ لگایا جائے یا اس کے لحاظ سے جو دوائی دی جائے، اس پہ کوئی احتجاج کرے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں کیا حرج ہے، بلکہ یہ تو لازم ہے کہ بیماری پھیلنے پر دوائی دی جائے، کیونکہ دوائی نہ دینا جرم ہے، دوائی دینا تو مہربانی ہے۔ تو اس بنیاد پر کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے، اور ہم نے معاملہ بالکل کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ اس لیے تو حالانکہ میرے چھوٹے بھائی جو ہے انہوں نے چیلنج قبول کر لیا تھا، لیکن اس بیس پہ کہ کہیں کوئی سختی کی بات ہو جانے سے مسئلہ خراب نہ ہو جائے، تو میں نے خود قبول کر لیا۔ اور روزانہ سنتے ہو کتنے علمی دلائل پیش کر رہے ہیں، اور آگے بھی مناظرے میں بھی کوئی نازیبا بات نہیں ہوگی، صرف قرآن و سنت، تحقیقات، ائمہ اور جو عقیدے کے دلائل ہیں وہ پیش ہوں گے، اور مخالف کی ہر دلیل کا جواب ہوگا اور اسے لاجواب کیا جائے گا۔
تاکہ سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی تو سچی شان ہے کہ آپ کو سب سے پہلے نبوت دی گئی، اگرچہ آپ بالیقین خاتم الانبیاء علیہ السلام بھی ہیں، تو لہٰذا اول تو یہ تشویش نہیں ہونی چاہیے. بیماری پھیلنے سے پہلے اگر تشویش ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا. ہمیں کوئی کہتا بیماری نہیں، حیضہ ہے ہی نہیں، تم حیضے کے ٹیکے لگاتے پھرتے ہو. ہمیں کوئی کہتا بیماری ہے ہی نہیں، تم خواہ کسی صحت مند کو پکڑ کے آپریشن کرنا چاہتے ہو، تمہیں آپریشن کرنے کا شوق ہے. تو پھر بات سچی تھی کہ صحت مند بندے کو پھٹے پہ لٹا دیا جائے آپریشن کے لیے، تو یہ غلط ہے. لیکن جب کوئی قابل علاج اتنا ہو کہ آگے اگر علاج نہ کیا گیا تو حادثہ ہو جائے گا، سانحہ ہو جائے گا، اور ایک نہیں ہزاروں لاکھوں بندوں کے ایمان کا مسئلہ ہے. اس بیس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی اکابر مجھے بلانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ان سب کا خود ہی وہ عقیدہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں. تو ملت کے اکابر یا جس کو بھی یہ ہے، یقیناً جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ خیر خواہ ہیں مسلک کے، ان کے پیش نظر کوئی ایسی صورتحال سامنے آتے ہوگی تو وہ کہتے ہوں گے کہ مسئلہ جلد ختم ہو، ہم بھی چاہتے ہیں. تو اس بیس پہ یعنی میری کوئی ضرورت نہیں کسی مقام پر اکابر اس شخص کو طلب کر لیں اور اس کی غلطی اس کو بتائیں اور اس سے رجوع کروائیں. ہمارا صرف یہ ہے کہ سرکار کی شان کا انکار نہ ہو اور اس سلسلے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. ہمارا اپنا نہیں کہ ہم کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. اکابر بلا کے ان سے اگر رجوع کروا لیتے ہیں، مجھے کہیں گے تو میں جامعہ امینیہ میں، ان کے جامعہ میں، اس شخص کے جامعہ میں جا کے جھاڑو بھی پھیراؤں گا، اس خوشی میں کہ اس بندے نے اکابر کے کہنے پر اپنی اصلاح کر لی. جوتے اٹھا لوں گا، یعنی ادب کے لیے، چوری کے لیے نہیں، ادب کی خاطر. تو ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا مسئلہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیتے جیتے آوازیں آتی رہیں اور ہم کان بند کر کے کہ ہمیں تو کسی نے نہیں کہا. عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں.